السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ یہ واقعہ میں شروع سے جہاں تک ہو سکے وہاں تک آپ سے کوشش کروں گی کہ آپ کو سنا پاؤں، اور اگر نہیں ہو پایا تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں وہ واقعہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتوں کو کس نے توڑا؟ بتوں کو بیچنے والا۔ بہت زیادہ زمانے پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں مشہور آدمی رہا کرتا تھا، اور اس آدمی کا نام آزر تھا، اور آزر بتوں کو بنا کر بیچتا تھا۔ اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا، اور اس گھر میں بت تھے، بہت ہی زیادہ بت تھے، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اور آزر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ آزر کا بیٹا، اور آزر کا عقلمند لڑکا تھا، بہت ہی زیادہ عقلمند تھا، اور اس لڑکے کا نام ابراہیم تھا، یعنی جو اس کا بیٹا تھا آزر کا وہ تھے ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے بتوں کی عبادت کرتے ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت پتھر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی سن سکتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، اور وہ جانتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ مکھی بیٹھتی ہے بتوں پر اور وہ اسے ہٹا نہیں سکتے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ چوہا کھاتا ہے بتوں کا کھانا اور وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اپنے دل میں، کیوں کرتے ہیں سجدہ یہ لوگ ان بتوں کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے اپنے دل سے، کس لیے مانگتے ہیں یہ لوگ ان بتوں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اپنے والد سے، اے میرے والد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی؟ اے میرے والد، آپ کیوں سجدہ کرتے ہیں ان بتوں کی؟ اور اے میرے والد، آپ کیوں مانگتے ہیں ان بتوں سے؟ بے شک یہ بت نہ بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں، بے شک یہ بت نہ تو نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، اور آپ کس چیز کے لیے دیتے ہیں ان کے آگے، رکھتے ہیں ان کے آگے کھانا اور پینا، اور بے شک یہ بت آپ اے میرے والد نہ تو کھا سکتے ہیں اور نہ ہی پی سکتے ہیں۔ لیکن آزر غصہ ہوتا اور سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرتے تھے اپنی قوم کو، اور لوگ غصہ ہوتے تھے، سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بتوں کو توڑوں گا جب لوگ جائیں گے، اور اس دن لوگ سمجھ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں، اور عید کا دن آیا، لوگ بہت خوش تھے، اور لوگ نکلے عید کے لیے، اور بچے بھی نکلے ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، میں بیمار ہوں، اور گئے لوگ باقی رہ گئے ابراہیم علیہ السلام گھر میں، اور آئے ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس اور کہا، تم بات نہیں کر سکتے؟ کیا تم سن نہیں سکتے؟ یہ کھانا اور پانی تھے، کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ کیا تم نہیں پیو گے؟ اور بت بہت خاموش تھے، کیونکہ وہ پتھر ہیں، اس لیے وہ نہیں بات کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم بول کیوں نہیں رہے؟ تم چپ کیوں ہو؟ تم بول کیوں نہیں رہے؟ اور خاموش رہے، بت کچھ نہ بولے۔ اور اس وقت غصہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام، کلہاڑی اٹھائی اور مارا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کلہاڑی سے، اور بتوں کو توڑا اور چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو، اور لٹکا دی کلہاڑی اس کی گردن میں۔ من فعل ھذا، یہ کس نے کیا؟ اور لوٹے لوگ اور داخل ہوئے بتوں کے گھر میں، اور ارادہ کیا لوگوں نے کہ وہ سجدہ کریں گے بتوں کو اس لیے کہ آج عید کا دن ہے۔ لیکن لوگوں کو تعجب ہوا اور وہ حیرت زدہ رہ گئے، اور لوگوں کو افسوس ہوا اور وہ غصہ ہوئے، کہنے لگے، کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے بارے میں جو اس کا ذکر کرتے تھے اور جس کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ کہنے لگے، کیا آپ نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، نہیں، بلکہ یہ سب کچھ تو کیا ہے ان کے بڑے نے کیا ہے، آپ پوچھ لیجئے ان سے اگر وہ بول سکتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ بت پتھر ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ بے شک بڑا بت وہ بھی پتھر ہے، اور بڑا بت قدرت نہیں رکھتا کہ وہ چلے یا حرکت کرے، اور بے شک
بڑا بت قدرت نہیں رکھتا کہ وہ بتوں کو توڑے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کیسے عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی؟ یہ تو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ ہی نفع دے سکتے ہیں، اور کیسے آپ مانگتے ہیں ان بتوں سے جب کہ یہ نہ تو بول سکتے اور نہ ہی سن سکتے ہیں؟ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور لوگ خاموش ہوئے اور شرمندہ ہوئے۔ نارن بردہ، ٹھنڈی آگ۔ جمع ہو گئے لوگ اور کہنے لگے ہم کیا کریں؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے ہمارے معبودوں کو، اہانت کی ہے ہمارے معبودوں کی۔ اور پوچھنے لگے لوگ کیا سزا ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی، کیا بدلہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو؟ جواب یہ تھا کہ آگ میں ڈالا جائے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ اور اسی طرح ہوا، آگ جلائی گئی اور ڈالا اس میں ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے مدد کی ابراہیم علیہ السلام کی اور آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور اسی طرح ہوا، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور دیکھا لوگوں نے کہ آگ نقصان نہیں دے رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور دیکھا لوگوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں اور بے شک ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت ہیں۔ اور دہشت زدہ ہو گئے اور حیران ہو گئے لوگ۔ من ربی، آپ کا رب کون ہے؟ ایک رات دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب ستارے غائب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب چاند غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اور جب سورج طلوع ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب سورج غائب ہو گیا رات میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی نہیں مریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں، وہ غائب نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اور ستارے کمزور ہیں کیونکہ اس پر صبح غالب آ جاتی ہے، اور چاند کمزور ہے کیونکہ اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے غالب آ جاتی ہے اس پر رات اور بادل۔ ستارے میری مدد نہیں کریں گے کیونکہ وہ کمزور ہے، اور نہ ہی مدد کریں گے چاند کیونکہ وہ بھی کمزور ہے، اور نہ ہی مدد کرے گا سورج کیونکہ وہ بھی کمزور ہے، اور میری مدد کریں گے اللہ، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مریں گے، اور وہ باقی رہنے والے ہیں، غائب نہیں ہوں گے، وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جان لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والے ہیں، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں، وہ کبھی غائب نہیں ہوتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور جان لیا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ ہی رب ہے ستاروں کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رب ہے چاند کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رب ہے سورج کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور ہدایت دی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسے نبی بنایا اور دوست بنایا، اور حکم دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بلائیں اپنی قوم کو اور انہیں منع کر دیں بتوں کی عبادت سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اور بلایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف اور منع کیا ان کو بتوں کی عبادت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو؟ کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو؟ کہنے لگے بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے، کیا وہ تمہیں نفع نہیں دیتے یا نقصان نہیں دیتے؟ کہنے لگے ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی، میں تو نہیں عبادت کرتا ان بتوں کی، بلکہ میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں، میں تو تمام جہاں کے رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی ہدایت دینے والا ہے، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے
اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر وہی زندہ کرنے والا ہے۔ اور بے شک بت نہ تو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، اور وہ نہ کھلا سکتے ہیں کسی ایک کو اور نہ ہی پلا سکتے ہیں۔ اور جب بیمار ہو جائے کوئی ایک تو وہ شفا نہیں دے سکتا، اور وہ نہ تو کسی ایک کو موت دے سکتا ہے اور نہ ہی زندہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت ہی ظالم تھا، اور لوگ سجدہ کرتے تھے بادشاہ کے لیے۔ اور سنا بادشاہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی ایک کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ غصہ ہوئے بادشاہ اور طلب کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور آئے ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرتے تھے کسی ایک سے بھی اللہ کے علاوہ۔ بادشاہ نے کہا آپ کا رب کون ہے اے ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ بلایا بادشاہ نے ایک آدمی کو اور اسے قتل کر دیا، اور بلایا دوسرے آدمی کو اور اسے چھوڑ دیا، اور کہا بادشاہ نے میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ اور بادشاہ بہت زیادہ بیوقوف تھا، اور یہ ہر مشرک ہوتا ہے۔ اور ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ سمجھائیں بادشاہ کو اور سمجھائیں اس کی قوم کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو لاتے ہیں مشرق سے، آپ اسے مغرب سے لے کر آئیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اور بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس سے آگے انشاءاللہ میں کل پڑھوں گی یا پھر اور کسی ویڈیو میں پڑھوں گی۔